رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آج کی کلاس میں ہم اپنے 21ویں پارے کو سمجھیں گے اور اس نیت سے سنیں گے کہ ہم اس کے اوپر پوری طرح عمل پیرا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر جمے رہنے والوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو 21ویں پارے میں ہم سورۃ العنکبوت کے آخری 3 رکوع پڑھیں گے، جس کے شروع کے 4 رکوع آپ کل کے لیکچر میں اور میری بہت پیاری سسٹر ارم نے بہت اچھے سے ان کو بیان کیا. ان کو ہم مکمل کریں گے اور ساتھ ہی سورۃ الروم ہم مکمل کریں گے. اسی کے ساتھ ہم سورۃ اللقمان مکمل کریں گے اور سورۃ السجدہ بھی مکمل کریں گے. اور آخر میں سورۃ الاحزاب کے پہلے 3 رکوع شامل ہیں اس پارے میں. تو چلتے ہیں، ہم اپنے پارے کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. 5ویں رکوع کا آغاز آیت نمبر 45 سے ہو رہا ہے، جو کہ آیت نمبر 55 تک جائے گا. اس رکوع کو اگر ہم عنوان دیں تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ کے ذکر سے ہی تسکین قلب اور تزکیہ نفس حاصل ہو سکتا ہے. آیت نمبر 45 میں ہدایت کی جا رہی ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو اور اللہ کے ذکر کا اعلیٰ ترین ذریعہ تلاوت قرآن کریم اور جامع ترین صورت نماز ہے. تو جامع ترین صورت نماز کو سمجھ لیجیے گا. نماز ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں دن میں 5 وقت نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ہم صرف زبان سے ہی قرات نہیں کر رہے ہوتے بلکہ جسمانی طور پر بھی ہمارے تمام اعضاء اللہ کے سامنے کبھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، کبھی ہم سر کو جھکا کر رکوع کی حالت میں ہیں اور کبھی 2 زانوں ہو کر سجدے کی حالت میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں. آیت نمبر 46، جب بھی آپ اہل کتاب کو دعوت دیں تو انداز شائستہ اور مہذب ہونا چاہیے. دعوت کی بنیاد مشترکہ نکات کو بنایا جائے. اب یہاں پر اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کر رہا ہے کہ دعوت دینے کا انداز نہایت شائستہ ہونا چاہیے اور جو بنیادی نکات ہے یعنی اللہ کو ماننا، کتاب کا نازل ہونا یا پھر فرشتے کا آنا یا وحی لے کے آنا، یہ تمام جو نکات ہیں ان کو بھی آپ نے بنیاد بنانا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر پھر بھی کوئی ہٹ درمی پر آ جائے تو ان سے کیا کرنا ہے؟ خوبصورتی کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کرنی ہے. آیت نمبر 47 میں بشارت دی گئی کہ اہل کتاب اور اہل مکہ میں سے ایسے سلیم الفطرت لوگ بھی ہیں جو ایمان لے آئیں گے. اہل کتاب میں سے جو ایمان لے کر آئے ان کے لیے اللہ نے دوہرے اجر کا مستحق ٹھہرایا ان لوگوں کو. وہ کس طرح سے کہ پہلے انہوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ایمان قبول کیا اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے
کی دعوت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی دعوت اور حق کو قبول کیا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے دوہرے اجر کا انتظام کیا۔ آیت نمبر 48 اور 49 میں بیان ہوتا ہے کہ البتہ کچھ ایسے ظالم بھی ہیں جو قرآن حکیم جیسا معجزہ کلام سامنے آنے کے باوجود معجزات طلب کر رہے ہیں، یعنی قرآن کو اگنور کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور معجزات کی ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستقل اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ مشرکین کی طرف سے بہت زیادہ مطالبات تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرا کر بتایا ہے کہ سمجھو کی عقل دیکھیں کس طرح سے قرآن کو نہیں سمجھ پا رہے، یہ قرآن جو ایک خود جو ہے معجزے کی شکل میں دیا گیا ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ آیت نمبر 50 معجزات دینے والی ذات تو صرف اللہ ہی کی ہے، اور یہ قرآن ایک کھلا معجزہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جس کی معنی کلام لانا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ آیت نمبر 51 یہ قرآن بلا شبہ رحمت بھی ہے اور اصل حقائق کی یاد دہانی کرانے کا مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ اصل حقائق اگر ہم دیکھیں کہ پچھلی قوموں کا ذکر ہمیں یہاں ملتا ہے، ان کے کیے ہوئے جو ان کے کام تھے، جو ان کے گناہ تھے، جو ان کی نافرمانیاں تھیں، وہ اگر ہم جاننا چاہیں تو قرآن سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم بات کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین نے جو رویہ اپنایا یا جس طرح سے انہوں نے ایذا پہنچائی، جس طرح سے انہوں نے انکار کیا، اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہترین ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ یہاں ہمارا رکوع مکمل ہوتا ہے اور ہم بڑھتے ہیں اپنے رکوع نمبر 6 طرف، جو کہ آیت نمبر 52 سے 63 پر مشتمل ہے۔ اور اس رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ ہجرت کا حکم اور فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو بطور گواہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر قرآن کریم جیسا عظیم معجزہ عطا کیا۔ آیت نمبر 53، 54 اور 55 میں مستقل ایک ہی بیان آ رہا ہے کہ یہ مشرک جو مستقل عذاب کا مطالبہ کریں۔ اب عذاب کا مطالبہ کس طرح سے کہ جب وہ معجزات کی بات کرتے، تھوڑا سا اس بات کو سمجھیے گا کہ قرآن کو اگنور کر کے معجزے کی بات کر رہے ہیں، معجزہ دکھانے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو اگر معجزہ نہیں دکھا سکتے تو جو عذاب ہماری نافرمانیوں کے سبب ہمیں دیا جائے گا وہ عذاب ہی ہم پر لے آؤ۔ تو ان سے کہہ دو کہ اس کا وقت مقرر ہے، اور جب وہ عذاب ان کی طرف بڑھے گا تو انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور جہنم تو ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے جس سے یہ بے خبر ہے۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ ایمان سے فرما رہا ہے کہ کسی خطہ زمین کی اہمیت نہیں ہے، کسی خاص زمین سے بہت زیادہ محبت کرنا اور اس کو اہمیت دینا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ ہے اللہ کی عبادت۔ اگر کسی علاقے میں کہیں جہاں آپ رہتے ہو وہاں پر عبادت کرنا دشوار ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، تو ان قریب موت اسے زمین سے جدا کر دے گی۔ اس آیت کو سمجھ لیجئے گا۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ ان کے اندر ہجرت کا جذبہ پیدا کر رہا ہے کہ یہاں کی جو محبت ہے، مکہ کی جو محبت ہے، اپنے دلوں میں بسائے ہوئے ہو، تو اس بات کی اہمیت کو پیش نظر رکھنا کہ عبادت اللہ کی تم زمین پر کسی بھی خطے میں چلے جاؤ وہاں پر کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ اگر تم یہاں رہتے ہو، اس خطے کی محبت میں یہاں رہتے ہو، تو کتنے دن رہ لو گے؟ کیا موت نہیں آنی؟ موت آئے گی تو تمہیں اس خطے کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ تو بہتر کیا ہوگا کہ ہجرت کر لو اور سکون اور امن کے ساتھ باقی زندگی گزارو۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو خوشخبری سنا رہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے رہے۔ اب یہاں پر جب ہجرت کر لی، ٹھیک ہے، وہ مومنین جو اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے ہجرت کر گئے، آسان نہیں ہوتا کہ جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ نے زندگی گزاری، جہاں آپ نے سوچا ہی نہیں کبھی کہ یہاں سے ہمیں بے سر و سامانی کی حالت میں نکلنا پڑے گا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے حکم کی خاطر اس کی فرما برداری کرتے ہوئے انہوں نے ہجرت بھی کی، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی سنا رہا ہے۔ اب آیت نمبر 60 میں دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔
تو اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے. کتنے ہی جاندار پرند دیکھ لیجئے, جانور دیکھ لیجئے, کوئی بھی اپنا رزق ساتھ لے کر نہیں چل رہا ہوتا کہ بس اب میں نے دوپہر میں کھانا ہے تو میں اپنے ساتھ رکھ لوں. ٹھیک ہے, ان کی بھوک جب انہیں درپیش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا رزق بھی انہیں عطا کرتا ہے, تو وہ تم لوگوں کو بھی رزق عطا کرے گا. اب یہاں دیکھیں کہ آیت نمبر 61, 62 اور 63 میں مخاطبت مشرکین سے ہے کہ اگر ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے, کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو, تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. اس بات کا اقرار کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو پھر شرک کی طرف لوٹا دیتے ہیں, پھر شرک کی طرف لوٹ جاتے ہیں, تو دیکھیں کہ وہ کہاں سے آ کر کہاں پلٹ گئے. یعنی کہ مانتے تو ہیں کہ ان سب چیزوں کا مالک اللہ ہے, لیکن انہوں نے بت بھی رکھ لیے کہ ان کو خوش کرنا ہے, ان کو قربانی دینی ہے, ان کے آگے چڑھاوے چڑھانے, صبح کا بت الگ, شام کا بت الگ, رات کا بت الگ, یہاں تک کہ اللہ کے گھر میں بھی بت خانہ بنا کے رکھ دیا. تو یہ کہاں سے آ کے مجھے مالک اور خالق ماننے کے بعد کہاں پلٹ گئے اور کہاں شرک میں پڑ گئے. تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کل حمد کل ثنا اللہ ہی کے لیے, لیکن اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. اب یہاں ہمارا رکو نمبر 7 ہے جو کہ اس سورت کا آخری رکو ہے, اور یہاں اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ اس رکوع میں دنیا کی زندگی کو بتایا گیا کہ یہ محض کھیل تماشا ہے اور صرف ایک دھوکہ ہے. بڑھتے ہیں اپنی آیت نمبر 64 کی طرف, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھل کر اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک ڈرامے کی طرح ہے. جس طرح کسی ایک ڈرامے میں, کھیل میں مختلف افراد آتے ہیں, اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں, بالکل اسی طرح لوگوں کا بھی آنا جانا ہے. وہ آتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, جو بھی ان کی زندگی وہ گزارتے ہیں, اور پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں. کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, تو یہ تمام معاملات جو بھی ہیں وہ عارضی ہیں, وہ کچھ دیر کے لیے ہیں. اب یہاں پر میں آپ کی توجہ دلاؤں گی رکوع نمبر 4 میں, جو آپ نے کل پڑھا اور جس میں مثال دی گئی مکڑی کے گھر کی. ٹھیک ہے, مکڑی کے گھر کی, وہ ایک کمزور سا ایک کیڑا جو ہے کتنی تکلیف کے ساتھ, جدوجہد کے ساتھ وہ تالے تالے بننا, اور ایک نہایت خوبصورتی سے آپ سب نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ مکڑی اپنا جال کس طرح سے بناتی ہے, اور جب اس میں بیٹھتی ہے تو صرف ایک ہوا کا جھونکا اس کے گھر کو تباہ کر دیتا ہے. تو سب سے کمزور گھر کیا ہے؟ مکڑی کا گھر ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں رکھی ہیں یہ بہت حکمت سے بھری ہوئی ہیں, ہمیں ان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر یہ جو دنیا کا کھیل تماشے والا یہاں تذکرہ کرنا, بالکل اس کی مثال اس گھر سے لو کہ یہاں آنا تمہارے لیے, تم ساری زندگی اسی تگ و دو میں گزار دیتے ہو, تو یہاں پر آنا تو تمہارا محض کچھ گھڑیوں کا ہے. یہ جو تم سمجھتے ہو کہ اتنے عرصے میں ہم یہ کر لیں گے, اتنے عرصے میں ہم وہ کر لیں گے, اور اصل چیز سے تم غافل ہو جاتے ہو. تو اس چیز کو اچھے سے سمجھ لو, اور یاد رکھو کہ آخرت میں جو بدلہ ملے گا وہ دنیا میں اچھے اور برے کردار کے اعتبار سے ہی. آیت نمبر 65, یہ آیت قرآن میں بار بار دہرائی گئی ہے کہ جب یہ لوگ کشتیوں پر سفر کرتے ہیں تو خالص اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی خشکی پر آتے ہیں تو واپس شرک کرنے لگتے ہیں. اب یہاں یہ دیکھ لیجیے گا کہ یہ صرف سمندری سفر کے اوپر نہیں ہے, یہاں پر یہ بھی ایک مثال کے طور پر ہے کہ جب کسی مشکل میں ہو, ٹھیک ہے, جب کسی مشکل میں ہو تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں, اور جیسے ہی مشکل سے باہر آ جاتے ہیں تو واپس شرک کی طرف مڑ جاتے ہیں. تو جتنی بھی ناشکری یہ کر رہے ہیں, جتنی بھی نافرمانی کر رہے ہیں, کر لیں, عنقریب یہ جان لیں گے کہ حقیقت کیا ہے. آیت نمبر 67, اور اللہ نے حدود حرم کو امن کی جگہ بنا رکھا ہے جس کی برکات یہ لوگ مسلسل مستفیض ہو رہے ہیں, جبکہ اگر نظر ڈالے تو پورے عرب میں امن و امان کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے. اور کوئی بھی چیز, آیت نمبر 68, کوئی بھی چیز خود گھڑ کر اللہ سے منسوب کرنا یا حق کو پہچان کر جھٹلا دینا, دونوں برابر کے جرم ہیں. ٹھیک ہے, خود گھڑ کے کوئی بھی چیز, خود کوئی بات خود گھڑ کے اللہ سے منسوب کر دینا کہ اللہ کی طرف سے ہے, اور حق کو پہچان کر اس کو جھٹلا دینا,
یہ دونوں کیا آ جاتے ہیں؟ برابر لیول کے آ جاتے ہیں. اب اس آیت میں ان دونوں باتوں کو ہم اچھے سے سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ قرآن جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، نعوذ باللہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ خود ساختہ کلام ہے؟ جیسے کہ وہ آیات سننے کے بعد کہتے تھے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی شاعر ہیں، کوئی کاہن ہے، کوئی سحر کر رہے ہیں، کوئی یہ شعر و شاعری، کیونکہ اس وقت یہ رواج عام تھا تو اس طرف منسوب کرتے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اور دوسری طرف جو بات ہے کہ تم جب مشکل میں ہو تو اللہ کو پکارتے ہو، گویا تم جانتے ہو کہ تمہیں مشکل سے نکالنے والا کون ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو اور بعد میں خود ہی جھٹلا دیتے ہو. تو تم سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا. آیت نمبر 69. اور جو لوگ آخرت کو مقصود بنا کر مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو اللہ انہی لوگوں کو اپنے راستے کی ہدایت دیتا ہے. اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یہاں ہماری سورت مکمل ہوتی ہے اور ہم بڑھتے ہیں سورت الروم کی طرف. سورت الروم جو ہے اس میں ہم ابتدائی رکوع میں، پہلے رکوع میں جو دیکھیں گے، یہاں پر ایک پیشن گوئی کی گئی ہے، ایک خوشخبری سنائی گئی ہے اہل ایمان کو. اور یہاں میں آپ کے سامنے 4 آیات پڑھنے کے بعد اس کا شان نزول رکھوں گی تاکہ آپ کو ان آیات کو سمجھنے میں آسانی بھی ہو، اور جو ایمان لانے والے تھے ان کا ایمان بھی آپ سمجھیں کہ وہ کس حد تک اپنے ایمان میں پختہ تھے کہ ایک بات جو اللہ نے آج کی ہے اور وہ بات پوری ہوتی ہے 8 سالوں میں. ٹھیک ہے، وہ بات 8 سالوں میں پوری ہوتی ہے، لیکن پورے ایمان کے ساتھ وہ اس پر یقین رکھتے ہیں. شروعات کرتے ہیں آیت نمبر 1. الف لام میم. رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں اور عنقریب غالب آ جائیں گے. ابھی مغلوب ہو گئے ہیں لیکن عنقریب غالب آ جائیں گے. آیت نمبر 4. چند سالوں میں اور اہل ایمان بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے اور وہ اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے. اب یہاں یہ دیکھ لیجئے گا کتنا مختصر اشارہ ہے اللہ کی طرف سے کہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں. اگر ابھی روم کی جو سلطنت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے، اور کس نے کی ہے؟ ایرانیوں نے. ٹھیک ہے، تو ایسا بھی ہوگا کہ جلد ہی وہ جو ہے غالب آ جائیں گے اور اہل ایمان بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے. اب یہاں دیکھ لیجئے گا کہ یہ کس زمانے میں آیات نازل ہوئی ہیں. اچھا، یہاں پر رومیوں کی بات کی گئی تو یاد رکھیے گا کہ جب سورۃ الروم کا یہ نزول ہوا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بڑی سلطنتیں تھیں. ایک ایرانی سلطنت اور ایک رومی سلطنت. ٹھیک ہے، ایرانی سلطنت یاد رکھیے گا. میں بھرپور کوشش کروں گی کہ نہایت آسان انداز میں آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ کو یہ ہمیشہ یاد رہے کہ ایرانی سلطنت اور رومی سلطنت، ٹھیک ہے، اور آپس میں ان کی چپکلش جو ہے وہ چلتی رہتی تھی. اور یہاں پر اس کا ہمیں جو ہے ذکر بھی ملتا ہے. تو یہاں دیکھیں کہ ہر لحاظ سے یہ دونوں سلطنت بہت طاقتور تھیں. اور مذہب کے اعتبار سے ہم بات کریں تو رومی جو تھے وہ عیسائی تھے. ٹھیک ہے، رومی سلطنت کے جو لوگ تھے، جو بادشاہ تھا یا پوری عوام تھی، وہ عیسائی تھی. جبکہ ایرانی سلطنت، ٹھیک ہے، آتش پرست تھی. ایرانی سلطنت آتش پرست تھی اور طاقت کے اعتبار سے دونوں ہم وزن تھی. اب ہوتا کیا تھا کہ جب ایران میں کوئی باصلاحیت حکمران آ جاتا تو وہ جو ہے بہت سارے رومیوں کے علاقوں پر قبضہ کر لیتا جنگ کے ذریعے سے، اور اسی طرح جب رومیوں کا زور چلتا تو وہ جو ہے ایران کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر لیتا. اور یہ سلسلہ پچھلے 100 سالوں سے یوں ہی چلا آ رہا تھا. ٹھیک ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابتدائی زمانے میں، یہ کشمکش باقاعدہ جنگ کی صورت اختیار کر لیتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ابتدائی زمانہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت حق کا کام شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اب 614 عیسوی میں ایران کے جو بادشاہ تھا، ایران کا جو بادشاہ تھا خسرو پرویز، اس نے کیا کیا؟ رومیوں کو بدترین شکست دی.
ٹھیک ہے، جس کا ہم نے ابھی ابھی آیت میں بھی پڑھا کہ رومی مغلوب ہو گئے تو بدترین شکست دی اور بہت بری طرح سے تباہی مچا دی۔ اب ہوا کیا کہ یہ جو شکست ہوئی اہل کتاب کو، اس کے نتیجے میں مشرکین مکہ جو تھے وہ بہت خوش ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ یہاں جو دعوت حق کا کام تھا اس کو شروع ہوئے ہوئے تقریباً 5 سال ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، 5 سال کا عرصہ تھا، اور ہم اس کو اچھے سے جانتے ہیں اس دور کو کہ مشرکین نے کیا کیا زیادتیاں مسلمانوں کے ساتھ شروع کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب جب اہل کتاب کو یعنی کہ اہل ایمان کو، وہ کوئی آتش پرستی میں کسی شرک میں مبتلا نہیں تھے، وہ جو ان کے معاملات تھے وہ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب مشرکین مکہ کو یہ پتا چلا کہ آتش پرست ایرانیوں نے فتح حاصل کر لیے، تو وہ اپنا ہم مذہب سمجھتے تھے، ایک لگاؤ سمجھتے تھے، کیونکہ یہ بت پرست تھے، وہ آتش پرست، تو دونوں کا جو آپس میں کنیکشن تھا نا، وہ اس طرح سے وہ اپنا کچھ بھائی سمجھتے تھے آپس میں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے ذہن میں کیا آیا کہ آج تو آتش پرستوں نے اہل کتاب کو شکست دے دی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ ہم بھی بہت جلد یہ جو یہاں مسلمان شروع ہو گئے بننا، ان کو بھی ہم شکست دے دیں گے اور مسلمانوں کا قلعہ کما کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ اس جام میں مبتلا ہو گئے اور کیا کیا کہ اب یہاں جو باتیں اور جو پیغام یہاں پر صحابہ کرام دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، تو مشرکین مکہ نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور سازشوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ کر دیا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور ہمیں اس کو زیادہ جلدی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہوا وہ ہم اس کو تاریخ کے اعتبار سے ہم اچھے سے جانتے ہیں، لیکن اس وقت کو سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس دوران یہ آیات کا نازل ہو جانا اور مسلمانوں کا اس کے اوپر یقین کر لینا، اور یہ آیت نمبر 4 کی چند سالوں میں اہل ایمان بھی خوشیاں منائیں گے اور رومی بھی غالب آ جائیں گے۔ اب یہ جب اتنا یقین انہوں نے دیکھا تو وہ کافی حیران بھی ہوئے، اور اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں، شرط لگانے کا واقعہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، شرط لگانے کی اس وقت تک کوئی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، مطلب کوئی منع نہیں کیا گیا تھا جوئے کے حوالے سے، شرط کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ شرط بھی ایک طرح کا جوا ہی ہے نا، جیت گئے تو جیت گئے ورنہ ہار گئے۔ تو یہاں پر ایک مشرک ابی بن خلف، جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ آیات نازل ہوئی اور مسلمان تو ابھی سے خوش ہونا شروع ہو گئے، مطمئن ہونا شروع ہو گئے، تو اس نے تو یقین نہیں کیا نا اس بات پر، اس نے کہا چلو اگر تمہیں اتنا ہی یقین ہے، ابو بکر صدیق سے کہا، تو میرے ساتھ ایک شرط لگاؤ کہ اگر یہ آیت جو کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے ایک جو ہے خوشخبری ہے، ایک پیشن گوئی ہے، سچ ہوتی ہے، تو اگر یہ سچ ہو جاتی ہے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، 3 سال کا عرصہ رکھتے ہیں، 3 سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات پوری ہوتی ہے کہ یا نہیں ہوتی، اگر نہیں ہوئی 3 سال میں تو تم مجھے 10 اونٹ دے دینا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ سوچا اور اس کا ٹائم لیا کہ میں جو ہے نا بتاتا ہوں تمہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ چند کا مطلب ہوتا ہے 3 سے 9 سال، ٹھیک ہے۔ ایک یا دو کی بات ہوتی ہے تو ہم بول دیتے ہیں ایک یا دو، ٹھیک ہے۔ چند کی بات ہوگی تو سنگل نمبر جو ہوتا ہے اس میں چند کی بات کی جاتی ہے، اگر سنگل سے بڑھ جائے مطلب 10 آ گئے، 2 ہندسے آ گئے اس میں، تو ہم کہیں گے تقریباً 10 سے 12، ٹھیک ہے، 10 سے 15، اس طرح کا ہم کچھ کہیں گے، لیکن جب چند کی بات آ رہی ہے تو وہ 3 سے 9 کے درمیان میں رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم شرط لگاؤ، 10 اونٹوں سے بڑھا کر 100 اونٹ کر دو اور 3 سال کے بجائے 9 سال کی مدت مقرر کر دو، ٹھیک ہے۔ اب اس نے جا کر سوری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جا کر اسے یہ بات کی ابی بن خلف سے، تو وہ خوشی خوشی راضی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ 100 سال ابھی جو ان کی حالت چل رہے ہیں، ہم جو سازشیں بنا رہے ہیں، یہ تو مطلب کامیاب ہو نہیں پائیں گے اور میں تو 100 اونٹوں کا مالک بن کے بیٹھ جاؤں گا۔ تو پھر اس آیت کے نازل ہونے کے ٹھیک 8 سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینے میں ہجرت کر گئے، جا چکے تھے، تو وہاں پر کیا ہوا کہ ایرانیوں کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا،
اور اسی سال کیا ہوا، بدر کے میدان میں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور اس طرح اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ اور وہ مشرک جس نے شرط لگائی تھی، ابی بن خلف، ٹھیک ہے، وہ اس وقت حیات نہیں تھا، وہ اپنے بیٹے کو کہہ کر مرا تھا کہ دیکھنا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، مطلب اس کا دماغ مستقل وہیں لگا ہوا تھا۔ تو اس کے بیٹے نے پھر حضرت ابو بکر صدیق کو 100 اونٹ دیے شرط کے حساب سے، اور اس وقت تک جو ہے اس کی حرمت کے بارے میں حرام کا حکم نازل ہو چکا تھا، تو انہوں نے وہ اونٹ لے کر پھر وہ تقسیم کر دیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیے گا، اس بات کو اس نے خود دیکھ لیا، اتنے سال انتظار کر کے بھی دیکھ لیا، تو آگے ہم آیات میں دیکھتے ہیں کہ اس کا اللہ تعالیٰ کس طرح سے بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 7، افسوس کہ انسانوں کی اکثریت دنیا کی زندگی کی بھی صرف ظاہری اس سے واقف ہے، اور آخرت سے تو بالکل ہی غافل ہے، یعنی کہ وہ ظاہری جو چکا چوند ہے اس کو دیکھتی ہے، جو رموز و اوقاف اندر جو چھپی ہوئی ہے اللہ کی قدرت، اس کے اوپر بھی نگاہ نہیں ڈالتی، اور آخرت سے تو بالکل ہی غافل ہے۔ آیت نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایک مقصد کے تحت پیدا کی ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کا اقرار ہر وہ شخص کرتا ہے جو چشم بصیرت سے کائنات کا نظام دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے گا کہ ایک شخص جو غور کرنے والا ہوگا، وہ آسمان کے اوپر بے تحاشا چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، بادل نظر آ رہا ہے، آسمان کا بدلتا ہوا رنگ نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جگمگ ستاروں سے روشن کیا ہوا ہے، جو ہمیں کبھی کوئی چھوٹا نظر آتا ہے، کوئی بڑا نظر آتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو چاند ہے جو گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، اسی طرح سورج ہے مشرق سے نکل کے مغرب تک جاتا ہے، اور دوسرے دن پھر مشرق سے نکل کر مغرب تک جاتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ تو جو غور کرنے والا ہے، بارش کا برسنا، بادلوں کا آنا، خالی بادلوں کا آنا، ہوا کا چلنا، ہلکا چلنا، تیز چلنا، ان سب کے اوپر غور کرتا ہے۔ آیت نمبر 9، اگر لوگ غور کریں تو ان کے وجود میں ضمیر آخرت آنے پر دلیل ہے۔ اب اس ضمیر کو سمجھ لیجئے گا کہ ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک ضمیر رکھا ہے نا، ایک کام ہم نے کر لیا، وہ اچھا ہو یا برا ہو، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے کر لیا، ابھی اس بات کی ہم ذکر ہی نہیں کر رہے کہ وہ اچھا کام تھا یا برا کام تھا، لیکن کسی کو بہت جلد، کسی کو بہت بعد میں، یا کسی ایک لمحے میں کوئی ایک اور چیز سامنے سے گزری تو اسے وہ اپنا کام یاد آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے اچھا کیا ہوتا ہے، کچھ اس کے ساتھ اچھا ہو گیا مشکل میں، تو اسے یاد آتا ہے کہ ہاں اس نے فلاں شخص نے مجھے دعا دی تھی، ٹھیک ہے۔ یا اگر کبھی اکیلے میں ہی بیٹھا ہے تو اسے احساس ضرور ہوتا ہے، اگر اچھا کام کیا ہوتا ہے تو دل میں بڑی راحت محسوس کرتا ہے، اگر اس نے کسی کا دل دکھایا تو اس کو اندر سے ایک احساس ضرور ہوتا ہے کبھی نہ کبھی کہ یہ میں نے غلط کیا، ٹھیک ہے۔ اگر کہیں کسی نے چوری کی ہے تو اس کو اس بات کا احساس اندر سے ضرور ہوتا ہے، اور یہ ضمیر جو ہے، اس کو سمجھو کہ یہ آخرت کے آنے پر دلیل ہے، جو تم نے کام پہلے کیا تھا اس کا احساس تمہیں آج بھی ہو رہا ہے، تو جو نیکی تم آج کر رہے ہو، جو گناہ تم آج کر رہے ہو، اس کو دوبارہ سے دہرایا بھی جائے گا، اس کے نتیجے میں تمہیں نوازا بھی جائے گا اور عذاب بھی دیا جائے گا۔ آیت نمبر 10، اور جو لوگ مسلسل اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے، ایسے لوگوں کا انجام نہایت برا ہے۔ اب یہاں دیکھ لیجیے گا کہ وہ مشرک جو انتظار میں تھے مستقل کے، تو صرف ایک شرط کی بنا پر ایک نام سامنے آیا ہے نا، تمام مشرکین اس انتظار میں تھے کہ وہ وقت کب آئے گا، اور آیت کو سچ ہوتا ہوا بھی دیکھ لیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بھی کیا کیا، آیتوں کو جھٹلا دیا، جو باقی آیتیں ان کے سامنے پیش کی گئی ان کو جھٹلاتے رہے۔ یہاں ہمارا پہلا رکو مکمل ہوتا ہے اور ہم بڑھتے ہیں اپنے رکو نمبر 2 کی طرف، کہ روز قیامت کیا ہوگا۔ آیت نمبر 11، جس طرح اللہ نے پہلی بار پیدا کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ آیت نمبر 12، اس دن تمام مجرم مایوس ہو کر رہ جائیں گے، کوئی من گھڑت معبود ان کی سفارش نہیں کرے گا، بلکہ وہ خود بھی اپنے خود ساختہ معبودوں سے اعلان بیزاری کریں گے۔ آیت نمبر 14، تمام انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے دو گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 15، تو جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ آیت نمبر 16، اور جنہوں نے کفر کیا وہ عذاب میں جکڑے ہوں گے۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ صبح اور شام اور دن اور رات اللہ کی تسبیح کریں۔ ان دونوں آیات میں صبح اور شام اور
رات اور دن کے ڈھلنے کے اوقات کا ذکر کر کے 5 نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 19، اس اس کا مردہ زمین کو زندہ کرنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ انسانوں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یہاں ہمارا رکو نمبر 2 مکمل ہوتا ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے رکو نمبر 3 کی طرف، جو کہ آیت نمبر 20 سے 27 پر مشتمل ہے، اور اس رکوع میں ہم اللہ کی بے مثال قدرتیں اور رحمتیں دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 20، اللہ نے مٹی سے کروڑوں انسانوں کی تخلیق کی جو پوری زمین پر پھیلے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 21، ہمیں جوڑے کی شکل میں بنایا، بیوی کو شوہر کے لیے تسکین بخش نعمت بنایا۔ آیت نمبر 22، آسمانوں اور زمین کی تخلیق اللہ کی عظیم قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ آیت نمبر 23، رات اور اس میں سے میٹھی نیند کا آنا۔ ٹھیک ہے، رات آتے ہی جو ہم نیند کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، اللہ کے کرم کی فرق بخش نشانی ہے کہ ہمیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آرام کا ایک وقت مقرر کر دیا۔ آیت نمبر 24، آسمانوں سے برستی ہوئی موسلادھار بارش اللہ کی حیات بخش نعمت ہے۔ بارش سے مردہ زمین کا زندہ ہونا اور طرح طرح کے نباتات کا پیدا ہونا اللہ کی قدرت کے عظیم خزانوں کا ہے۔ آیت نمبر 25، آسمانوں اور زمین کا ایک توازن کے ساتھ قائم رہنا اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ کائنات کی ہر شے اسی کے حکم سے اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ آیت نمبر 27، تو جو پروردگار پہلی بار یہ سب پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لیے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بلا شبہ اللہ کی شان سب سے اونچی اور قائم و دائم رہنے والی ہے۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ سبحان ربی العظیم۔ رکو نمبر 4، اس میں ہم دیکھیں گے کہ فطرت کی جو پکار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت ہے۔ آیت نمبر 28، جب تم لوگ اپنے غلاموں کو اپنے برابر بٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تو پھر تم یہ کیسے سوچ لیتے ہو کہ اللہ اپنی مخلوق کو اپنے برابر کر لے گا؟ یعنی کہ یہ جو ہمارے جو من گڑت معبود ہیں، وہ چاہے ملائکہ ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے اولیاء میں سے ہوں، وہ سب تو اللہ کی مخلوق ہے نا، تو یہ خالق کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب اس آیت میں دیکھ لیجئے گا کہ یہاں پر وہ اہل کتاب جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا، یا پھر ملائکہ کو جو ہے اتنا زیادہ انہوں نے پوجنا شروع کر دیا، اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، یا پھر اولیاء، یا پھر اپنی اپنی قوم، اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے لوگوں کو اتنا اونچا مقام دے دیا کہ ان کی پرستش کرنے لگے، ٹھیک ہے، اللہ سے مانگنے کے بجائے ان لوگوں سے مانگنے لگے، تو وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں اپنے خالق کے؟ جو کام خالق کے کرنے کے ہیں وہ مخلوق کیسے کر سکتی ہے؟ آیت نمبر 29، کچھ باتوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور کچھ میں نافرمانی کرنے والے در حقیقت مشرک ہیں۔ ان کا معبود صرف اللہ نہیں بلکہ ان کا نفس بھی ہے۔ یعنی آدھی بات تو ہم نے سن لی، اللہ کی ساری ہی سن لی، لیکن جب ہمارا دل کیا تو ہم نے عمل کر لیا، جب ہمارا دل نہیں کیا تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اپنے نفس کی پیروی کرنے لگ گئے، تو وہ بھی مشرک ہیں، انہوں نے بھی شرک کیا۔ آیت نمبر 30، تو تم یکسو ہو کر اللہ کے دین پر جمے رہو، اسی فطرت پر قائم رہو جس پر تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ فطرت کی پکار کے مطابق اللہ کی ہر نافرمانی سے بچیں۔ آیت نمبر 31، اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ ہی سے ڈرو، نماز قائم کرو اور شرک سے بچو۔ آیت نمبر 32، اور گروہ میں مت بٹنا کہ ایک گروہ دین کے ایک حصے پر کام کرے اور دوسرا جو گروہ ہے وہ دین کے دوسرے حصے پر کام کرے، اور دونوں اپنے اپنے طریقوں پر اتراتے رہیں کہ ہم صحیح ہیں، تم غلط ہو، تم نے یہ کیوں کر دیا، تم نے یہ کیوں کر دیا، ہم تو یہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں اپنے اوپر بھی نظر ڈالنی ہے کہ کہیں ہم بھی تو اس گروہ کا حصہ نہیں ہے کہ ہم کہیں اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، گروہ میں بیٹھ کر اپنے اپنے نکات رکھ کر دین کے اوپر نہیں جم سکتے۔
اگر ہمیں جمنا ہے تو ہمیں قرآن اور حدیث کے اوپر جمنا ہوگا، کہ بالکل خالص ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پورے کے پورے دین میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 33، اور مشکل وقت میں تم اپنے حقیقی رب کی طرف رجوع کرتے ہو اور مشکل حل ہو جائے تو پھر شرک کی طرف مڑ جاتے ہو۔ آیت نمبر 34، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو، جان لو یہ مزے عارضی ہیں، ان قریب تمہیں حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 35، تم جو اپنی اس روش پر جمے ہوئے ہو تو کیا اللہ کی طرف سے کوئی سند تم پر پہنچی ہے کہ کوئی شخصیت اللہ کے برابر ہو سکتی ہے؟ اب یہاں پر وہ جو ہم نے آیت نمبر 28 پڑھی کہ اس میں اب اپنے اپنے عقیدے کے حساب سے بات ہو رہی ہے، یہاں پر صرف اہل کتاب کی بات نہیں ہے، یہاں پر صرف مشرکین کی بات نہیں ہے، یہاں پر سب کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی سند ملی ہوئی ہے کہ وہ شخصیت جو ہے وہ جو ہے نا اس کو تم اللہ کے برابر کر سکتے ہو، اس سے تم مانگ سکتے ہو، اس کو تم مشکل کشا کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کچھ اللہ نے نہیں کہا۔ آیت نمبر 36، اچھا جب حالات ان کے موافق ہوں، ان کو فائدہ پہنچ رہا ہو تو اپنی کامیابیوں پر پھولے نہیں سماتے، اور اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے کبھی ان پر کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی برا وقت آ جائے تو مایوس ہو جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ جو نوازشات اللہ نے کی ہوئی تھی ان کو بھی بھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 37، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہی ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اور اگر فلاح چاہتے ہو تو قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ آیت نمبر 39، جو مال تم سود پر دیتے ہو اس عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور معاشرے میں بھی بے برکتی نازل ہو جاتی ہے۔ ہم جو جس کرائسس سے ابھی گزر رہے ہیں، اگر ہم اس آیت کے اوپر اپنا تھوڑا سا نظریہ رکھیں تو پاکستان میں یہ سود کا کاروبار، سود کا یہ قرضہ اور یہ پیسہ آنا اور اسی کے اوپر سارے معاملات کا چلنا، یہ جو بے برکتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کھل کر یہاں بیان کر دی ہے۔ تو اس کے برعکس اگر ہم زکوٰۃ کی بات کریں تو زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ مال میں برکت ڈالتی ہے، مال کو بڑھاتی ہے۔ آیت نمبر 40، تو تم کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، رزق دیا اور موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا، تو کیا کوئی اور معبود ایسا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر کیا کوئی جواز ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہو؟ اب یہاں ہم اپنے رکوع نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 41 سے 53 پر مبنی ہے۔ اب یہاں دیکھیں گے کہ قوموں پر عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ آیت نمبر 41 اور 42 میں دیکھیں کہ بحر و بر میں عذاب لوگوں کے اعمال کے سبب آتا ہے، عذاب کے ذریعے اللہ قوموں کو جھنجھوڑتا ہے تاکہ وہ اپنی روش سے توبہ کر لیں اور نیکی کی راہ اختیار کریں۔ تو عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں اپنا جو رخ ہے نا وہ خالص دین کی طرف کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تاکہ زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے ہم اپنے معاملات کو ادا کریں۔ آیت نمبر 44، تو جو کفر کی راہ اختیار کرے گا اس کا وبال اس کی جان پر ہوگا، اور جو ایمان لائے گا وہ اپنے لیے فلاح کا راستہ ہموار کرے گا۔ آیت نمبر 45، اللہ متقی پرہیزگاروں کو اپنے فضل سے نوازے گا اور وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 46، اللہ کی کھلی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے بشارت دینے والی بنا کر اور بارش برساتا ہے تاکہ تم فائدہ اٹھا سکو۔ آیت نمبر 47، اور اللہ نے بہت سے رسول بھیجے کہ وہ اپنی قوم کو ہدایت کا راستہ دکھائیں، تو انہوں نے اللہ کی واضح نشانیاں دکھائیں معجزات کی شکل میں بھی۔ ہم دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں پچھلی قوموں کا حوال۔ تو جن لوگوں نے انکار کیا وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے، اور جو ایمان لانے والے تھے ان کی مدد فرمائی، یعنی کہ ان لوگوں کو اس خطے سے نکال لیا گیا جہاں عذاب آنا تھا۔ جیسے اگر ہم بات کریں طوفان نوح کی، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایمان لانے والوں کو نکالا وہاں سے اور کس طرح سے محفوظ رکھا اس طوفان اور بارش سے۔
آیت نمبر 48 اور 49 ان آیات میں انسانی نفسیات کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ انتہائی مشکلات میں انسان بالکل نا امید ہو جاتا ہے تو اللہ کس طرح اپنی رحمت سے نوازتا ہے. اب نا امید سے مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے وہ نا امید ہوا ہو. ٹھیک ہے, یہاں پر اس کو اس طرح سے سمجھیے گا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جو اسباب تھے وہ ہمارے لیے مشکل کا باعث بنتے جا رہے ہیں, جو تمام راستے تھے وہ ہمیں بند ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ہم ہر طرح کی مشکل کا شکار ہیں, تو اللہ تعالیٰ ایسے میں اپنے بندے کو جو اللہ پر توکل کر کے صبر کر رہا ہو اس مشکل گھڑی میں اپنی رحمت سے نوازتا ہے. آیت نمبر 50, تو جس طرح اللہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے, یہ ایک نشانی ہے کہ بنجر زمین بارش ہوئی اور پھر سے اس میں ہریالی آ گئی, اسی طرح وہ تمام مردہ انسانوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے. آیت نمبر 51 52 اللہ بیان کرتا ہے کہ اگر کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے تو بالکل ہی ناشکرے ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے, یعنی اگر مشکل آ گئی ہے تو ناشکرے نہ بنو, اللہ تعالیٰ کا شکر تو ہر حال میں ادا کرنا ہے, اور تمام پچھلے فائدوں کو بھول کر بیٹھ جاتے ہو, جو نوازشات کی تھی, جو کرم کیا تھا اس کو بالکل بھول جاتے ہو, اس کو بھی تو یاد رکھو. اگر آج کوئی آزمائش آ گئی ہے تو اللہ پر توکل رکھو, اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا انشاءاللہ. آیت نمبر 53, اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ جو ہدایت پانا ہی نہیں چاہتے وہ کسی صورت آپ کی بات نہیں مانیں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے یقیناً فرما بردار ہیں. یہاں ہمارا رکوع مکمل ہوتا ہے اور ہم بڑھتے ہیں رکوع نمبر 6 کی طرف, جو کہ آیت نمبر 54 سے 60 تک ہے, اور یہاں ہم دیکھیں گے کہ انسان اللہ کی قدرت کے آگے بے بس ہے. آیت نمبر 54, یہاں انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ نے اسے لاچار اور کمزور پیدا کیا ہے. آج ہمارے بچے ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بھی کبھی اس وقت میں تھے, ہم بھی اسی جو ہے اسٹیج سے گزر کر آئے ہیں, اور پھر رفتہ رفتہ اسے قوت اور توانائی دی جاتی ہے, آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا ہے, اس کو طاقت ملتی ہے, اور پھر جوانی تک پہنچتا ہے اور پھر اسے دوبارہ لاغر اور لاچار کر دیتا ہے. یعنی بڑھاپے میں جاتے جاتے وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ واپس سے کمزوری کی طرف جو ہے چلا جاتا ہے, لاچار ہو جاتا ہے. تو یہ سارا کچھ انسان کا پورا جو جسم کا ایک سائیکل ہے, بچہ وہ بڑا ہو رہا ہے, پھر جوان ہو رہا ہے, طاقتور ہو رہا ہے, اور پھر بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے. وہ کام جو وہ جوانی میں بہت اچھے سے کر سکتا تھا آگے نہیں کر سکتا, یہاں تک کہ وہ باتوں کو یاد نہیں رکھ سکتا. تو انسان جو ہے وہ پورا کا پورا اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اب یہاں دیکھیے گا کہ آیت نمبر 55 سے 57 تک روز قیامت مجرم جو ہیں بڑی حسرت سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں صرف ایک گھڑی کا وقت گزار کر آئے ہیں. وہاں انہیں احساس ہوا کتنا کم وقت ہم نے گزارا, لیکن وہ حسرت اس روز ان کی کسی کام نہیں آئے گی, اس وقت احساس ہونا کسی کام نہیں آئے گا. آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لوگوں کو ہدایت کے لیے ہر مثال بار بار بیان کی, اپنی باتوں کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا, اور نافرمان جو قوم پیچھے گزری ہیں ان کے گناہوں کا ذکر کیا, ان کے عذاب کا ذکر بھی کیا, لیکن اس کے باوجود لوگ کیا کرتے ہیں کہ حق کو جھٹلا دیتے ہیں. اگر ہم اپنے اوپر رکھ کر بھی بات کریں, ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بنی اسرائیل سے ہدایت لیں, ٹھیک ہے, کہ وہ کس طرح سے اپنے اعمال کرتے تھے, اپنی مرضی سے اپنے دین میں رد و بدل کر کے آدھا کر لیا آدھا نہیں کیا, کس طرح سے وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے. ٹھیک ہے, دین میں پورا پورا شامل ہونا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں. یہاں پر ایک لفظ بھی, قرآن مجید کا ایک لفظ بھی بے مقصد نہیں ہے. یہ ہدایت کا ذریعہ ہے, اور ہمیں اسے ہدایت ملنے کی نیت سے ہی ہمیں اسے پڑھنا بھی ہے, سمجھنا بھی ہے, اور اس پر عمل بھی کرنا ہے.
آیت نمبر 60 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ انقریب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور حق کو غلبہ حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ حق پر ڈٹے رہیں اور ثابت کر دیں کہ کوئی دھمکی، کوئی تشدد، کوئی لالچ یا کوئی مصلحت کی پیشکش آپ کو سیدھی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ اور یہ تمام باتیں آپ اچھے سے جانتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں ہماری صورت مکمل ہوتی ہے اور ہم بڑھتے ہیں سورۃ اللقمان کی طرف، جس میں 4 رکوع ہیں۔ اب یہاں دیکھیے گا کہ اس سورہ میں محسنین کے اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایسے لوگوں کا ذکر بھی ملتا ہے کہ جو خود تو گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی ہدایت کے راستے سے روکتے، ٹھیک ہے، خود بھی ہدایت پر نہیں آ رہے اور دوسروں کو بھی روکنے والے ہیں۔ تو اور سب سے اہم یہاں پر ہم دیکھیں گے، جس کے اوپر اس سورت کا نام بھی رکھا گیا، کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں اس کا ذکر ہمیں یہاں پر ملتا ہے۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے رکوع نمبر 1 کی طرف، اور پہلا رکوع جو ہے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11 پر مشتمل ہے۔ اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ مفاد پرست عناصر کی کیا سازشیں رہیں۔ آیت نمبر 1 الف لام میم، آیت نمبر 2 یہ حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں۔ آیت نمبر 3 سے 5 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان بندوں کے حق میں ہدایت اور رحمت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت میں جواب دہی کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ ہم مستقل پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ مفلحون جو ہیں ان کے لیے کیا یہ کام کرنے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ یہ کام کریں، ٹھیک ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور آخرت کی جواب دہی۔ اس کو یاد رکھیے گا، آگے رکوع میں انشاءاللہ اس کا کنیکشن آپ کو بتاؤں گی۔ تو یہاں پر آخرت کے اوپر یقین رکھنے والا اپنے آپ کو حتی الامکان گناہوں سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بلا شبہ ایسے ہی لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو روز قیامت سرخ روح ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 6 لوگوں میں ایسے مجرم بھی ہیں جو کھیل تماشے اور غافل کرنے والی دیگر سرگرمیوں کے ذریعے دوسروں کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں آیت نمبر 6 کو ذرا سمجھتے ہوئے اپنے ارد گرد بھی نگاہ رکھنی ہے، اپنے آپ پر بھی نگاہ رکھنی ہے کہ کہیں ایسا کچھ اثر ہم میں تو کہیں نہیں ملتا، خدا نہ خواستہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، لیکن جس دور میں ہم ہیں ان میں بھی یہ باتیں آ کر یہاں پر فکس ہوتی ہیں۔ اور قرآن مجید کا جو معجزہ ہے نا، میں یہ کہتی ہوں زندہ معجزہ یہی ہے کہ ہمارے لیے آج ہم قرآن اٹھا کے دیکھتے ہیں، ایسے لگتا ہے قرآن ہم سے بات کر رہا ہے، ہمارے لیے یہ آیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی اس کا زندہ معجزہ ہے کہ ہر انسان اپنے اعتبار سے جب بھی قرآن کھولے گا اس کو ایسے لگے قرآن آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو سمجھ رہا ہے، آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے، آپ کے سامنے یہ بات آ گئی، آپ کے سامنے یہ آیت آ گئی۔ تو اس آیت کو ذرا سمجھ لیجئے گا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو دیگر کھیل تماشے، اب کھیل تماشے کا لفظ میں یہاں پر صرف مختصر کر رہی ہوں، اس میں آپ اور دوسرے مشاغل کر سکتے ہیں، سیر و سیاحت کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کے ذریعے سے قرآن کو دور کرنا۔ اور یہاں اس آیت کا جو مقصد ہے وہ خاص طور پر نذر بن حارث کے لیے آیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کیا کہ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ ہے کون، یہ سردار تھا قریش کا، ٹھیک ہے، سرداران قریش میں شامل تھا، اور اس وقت عرب میں کیا تھا کہ شعر و شاعری کا بہت شوق پایا جاتا تھا، اور عام عوام بھی کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ باہر نکلیں تو جھمگھٹا بنا کر ایک شخص شعر و شاعری کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہے رک رک کر اپنے کام کے لیے نکلے لیکن رک رک کر سنتے بھی تھے، اس کو داد بھی دیتے تھے، اور موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کہیں سے ہمیں کوئی محفل کا پتہ چل جائے کہ ہم وہاں پر بیٹھ کے، مطلب ان کے مشغلوں میں شامل تھا، ٹھیک ہے، اس بات کو اچھے سے یاد رکھیے گا۔ اب اس نے کیا کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سنانا شروع کیا، صحابہ کرام نے سنا، انہوں نے اب عربی زبان تھی، ان کو یاد ہو گیا، انہوں نے جا کر مجموعے میں سنانا شروع کیا، دعوت حق کا کام جب شروع ہوا تو آیتوں کو جب سنایا گیا تو وہ اس ردھم
سن کر اتنے متاثر ہوئے کہ اتنا جو ہے نا وہ کہ اتنا خوش بھی ہوئے کہ یہ کیسا کلام ہے، یہ کیسا کلام ہے، یہ تو ہم نے سنا ہی نہیں. اور اس کے لیے وہ مطلب موقع ڈھونڈتے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ قرآن کو سنیں، زیادہ سے زیادہ جائیں. اب جب یہ صورتحال مشرکین نے دیکھی تو ان کو بڑا جو ہے وہ تشویش میں پڑ گئے کہ اگر یہ اس طرح سے چلتا رہا تو تمام لوگوں کا جو شوق ہے وہ تو ان کو مسلمان کر کے چھوڑے گا. ٹھیک ہے، تو اب کیا کیا، نضر بن حارث نے کیا کیا کہ ملک شام سے ایک ناچنے والی جو ہے لونڈی لے کر آ گیا. ٹھیک ہے، خرید کر لے کر آ گیا جو ناچ گانا کرتی تھی اور بہت خوبصورت بھی تھی. اب کیا کیا، اس نے محفلیں لگانا شروع کر دی اور رات بھر ناچ گانے کی محفلیں منعقد کرنا شروع کر دی، اور جس میں جو ہے عوام بھی آ سکتی تھی. بعض عمرہ جو ہوتے تھے وہ اپنے لیے ایسی محفل رکھتے تھے تو اس میں بہت سارے لوگوں کو نہیں بلایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن ان کا مقصد تو یہی تھا کہ لوگوں کو قرآن سے دور کرنا ہے. اب ہوا کیا کہ رات بھر جب وہ ان محفلوں میں بیٹھے تو وہ اپنی نیند کو دن کے اوقات میں پورا کرنے لگے. اب جب دن میں آدھا دن وہ سو کر گزارتے تو ہوا کیا کہ غفلت کا شکار ہو گئے اور قرآن کی طرف سے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا. ان کے پاس وقت ہی نہیں بچا نا، رات میں وہ ناچ گانا دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے اسی سے لطف اندوز ہو گئے، اور اس کے بعد دن میں آدھا دن سو کر گزار دیا، اور باقی جو دن بچا وہ رات میں دوبارہ جانا ہے تو اس سے پہلے پہلے اپنے یہ جو کام ہے اس کو نپٹا لیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح غفلت کا شکار ہو گئے. تو یہاں ہم نے جو میں نے شروع میں بات رکھی تھی کہ ہم بھی کہیں اس طرح کی کسی غفلت کا شکار تو نہیں ہو رہے، کہیں ہمارے یہاں ہماری اولاد میں یہ چیز تو نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، یہاں پر میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ کیا کر دیا، اس چیز سے کیوں نہیں بچے. نہیں، ہم جس ماحول میں ہے نا یہ اس پہ کنٹرول کرنا ضروری ہے. اب ہمارے سامنے جب آیت بھی آ گئی ہے تو ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس چیز سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، لطف اندوز ہونے کے لیے بہت ساری سرگرمیاں ہیں جو آپ کر سکتے ہو، لیکن ان کے آپ نے اوقات مقرر کرنے کہ آپ کا جو دن ہے اس میں آپ غور و تدبر بھی کر سکو، اپنی آخرت کے لیے بھی کوئی کام کر سکو. ایسا نہ ہو کہ کام سے زیادہ وقت آپ فالتو چیزوں کی نظر کر دو، اور پھر وہی بات کہ سو کر بھی تو انسان کو فریش ہونا ہے نا، تو وقت سو کر بھی گزار دیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں اور آیت نمبر 7 میں دیکھتے ہیں. اور جب بھی انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو بڑے تکبر اور حقارت سے نصیحت کو ٹھکرا دیتے ہیں. اچھا، اب یہاں اس آیت میں دیکھیے گا کہ خاص طور سے نضر بن حارث کو عذاب کی بشارت دی گئی ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کے لیے تو خاص عذاب ہے، تو تمام مشرکین کے لیے، لیکن خاص کر عذاب ایک خاص جو ہے خاص آیت میں اس کو بتا دیا گیا ہے کہ اب تیار ہو جاؤ، یہ جو تم نے کام کیا ہے اس کے نتیجے میں تمہارے لیے خاص عذاب تیار ہو چکا ہے. آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا رہا ہے اور وعدہ فرما رہا ہے کہ وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے. نیک اعمال یعنی اب یہ اوپر جو آیت گزری ہے جو اس معاملے میں اپنے آپ کو جس نے بچا کے رکھا، ٹھیک ہے، وہ اس ناچ گانوں کی طرف نہیں گیا اور پھر بھی اپنے اعمال کو بچا کے رکھا اور نیک اعمال میں مبتلا رہا، اس کو اپنی فکر رہی، آخرت کی فکر رہی، تو ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری ہے. اگر ہم بھی اس کے اوپر کام کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، اور ہم بھی اپنے آخرت کی فکر کر کے اپنے دن اور رات گزارتے ہیں تو یہ خوشخبری ہم لوگوں کے لیے بھی ہوگی. آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 211 میں اللہ تعالیٰ مشرکین کے عقیدے کی بنیاد پر ان سے سوال کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ان کا عقیدہ میں پہلے بھی ایک بیان کر چکی ہوں کہ ان کا جو یقین تھا کہ خالق اور مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن انہوں نے بت پرستی اختیار کر رکھی. تو یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ سوال کیا ہے کہ یہ آسمان بغیر سہارے تخلیق کرنے والی ذات اللہ کی ہے، زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے پہاڑ بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اس زمین میں ہر طرح کے جانور پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بارش برسانے والی، خوبصورت جوڑوں کی شکل میں مختلف نباتات اگانے والی ذات اللہ کی ہے، اور یہ سب تم مانتے بھی ہو. تو اب تم یہ بتاؤ کہ جو معبود تم نے بنائے ہیں اللہ کے سوا، ان کی کیا تخلیق ہے، انہوں نے بھی کیا کچھ خلق کیا ہے، اور تم سب کچھ جانتے بوجھتے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو.
آگے بڑھتے ہیں رکو نمبر 2 کی جانب، اور یہاں ہم دیکھیں گے کہ حضرت لقمان نے کس حکمت سے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اور نصیحتوں پہ غور کیجیے گا۔ وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ٹھیک ہے، اور آخرت میں جواب دہی کا یقین رکھو۔ اب وہ یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ یہ نصیحت میں شامل ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حضرت لقمان نہ تو خود نبی تھے اور نہ ہی کسی نبی کے پیروکار تھے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی نبی گزرے، جیسے اگر میں سمجھانے لگوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، ٹھیک ہے، کہ ان کے ساتھ رہنے والے، ان کا دیکھنے والے، ان کے دور میں رہنے والے، ایسا نہیں تھا۔ وہ صرف ایک سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان تھے، یعنی اپنی عقل سے کام لینے والے تھے، دانا تھے، حکمت بری زندگی گزار رہے تھے، غور کرنے والے تھے، تدبر کرنے والے تھے۔ اور ہم اس رکوع میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو حکمت بری نصیحت تھی اس کو کس طرح سے قرآن کا حصہ بنا کر مزید معتبر کر دیا۔ آیت نمبر 12، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی کہ اللہ کے شکر گزار بنو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ دانائی، عقل مندی، حکمت۔ حکمت سے مطلب یہ سمجھ لیجیے گا، یہ جو حکیم ہم سمجھتے ہیں کہ طبیب والا نہیں، حکمت بھری باتیں کرنے والا، حکمت سے کام کرنے والا، حکمت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، دانائی کے ساتھ زندگی گزارنے والا، ٹھیک ہے، غور و فکر کرنے والا، یہ وہ حکیم حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے دانائی عطا کی۔ اب یہاں آیت نمبر 13 میں دیکھیے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تلقین کی، نصیحت کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بلا شبہ ایسا کرنا بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اب یہاں دیکھیے گا کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کریں؟ شریک نہیں کرنا۔ کوئی نبی نہیں ہے، نبی کے پیروکار بھی نہیں ہے، نبی کو دیکھا بھی نہیں ہے، یہ غور و تدبر، یہ فطرت کا جو ایک اندر سے آنے والی آواز ہے نا، غور کرنے والے بندے کے لیے قرآن اس کے پاس نہیں ہے، کوئی الہامی کتاب اس کے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود اس نے کیا بات کی حضرت لقمان نے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں اگلی آیت جو آیت نمبر 14 ہے، حکیم لقمان کی نصیحت کے بیچ میں اللہ نے بھی ایک نصیحت ڈالی، اور اس کا جو مقصد ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس آیت کو پڑھنے کے بعد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی تمام انسانوں کو کہ والدین اور بالخصوص ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، کہ کیسے تمہاری ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں 9 مہینے اٹھائے رکھا اور اپنے خون کے ذریعے جو ہے تمہیں طاقت دی، ٹھیک ہے، اور پھر پیدائش کی تکلیف، اس کے بعد مزید 2 سال دودھ پلایا، کمزوری پر کمزوری برداشت کی، تو ماں کا جو ہے اس کو زیادہ درجہ اوپر کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں اگلی آیت، آیت نمبر 15، اگر والدین شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات نہ مانو لیکن ان کی خدمت کرتے رہو۔ اب آیت نمبر 100 سے پھر جو نصیحت ہے حضرت لقمان کی وہ شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، پھر وہ نصیحت شروع ہو گئی۔ اب یہاں دیکھیے گا ایک استاد جب اپنا اسٹوڈنٹ کا کوئی کام چیک کرتا ہے تو اس میں وہ اپنے پوائنٹس کو، اگر اس میں کوئی رہ جائے تو وہ اس میں ایڈ کر دیتا ہے کہ نہیں بیٹا یہاں پر یہ آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو حکمت بھری نصیحت چل رہی تھی، تو جو سلسلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 13 میں ہم نے نصیحت کا آغاز دیکھا، اور اس کے بعد جو نصیحت ہے کہ اے میرے بیٹے یاد رکھو کہ اپنے آپ کے جو اعمال ہیں وہ محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ ضمیر کی آواز کے اوپر ان کا جو ہے نا تبصرہ، ان کا غور تھا کہ جب مجھے اس بات کو دوبارہ سے یاد دلایا جا رہا ہے تو میرے اعمال، باقی اعمال بھی محفوظ ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں، اور اس کا نتیجہ بھی ظاہر ہو کر رہے گا۔ تو اللہ نے جب جانا کہ اللہ کے بعد جو درجہ ہے وہ والدین کی خدمت کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنا پوائنٹ جو ہے وہ ایڈ کیا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے گا آیت نمبر 17، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور مخالفت پر صبر کرو۔ تو یہ تمام کون سے کام ہیں؟ یہ مفلحون والے کام ہیں، ٹھیک ہے، فلاح پانے والوں کے کام ہیں، اور یہ حکمت کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک جو دانا انسان ہے یہ وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم بولتے ہیں اچھا ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا یہ ایسے کرنا ہے،
ہم نے تو یہ سنا ہی نہیں تھا یہ کام ایسے کرنا ہے، یا یہ کام ناجائز ہے، یا یہ حرام ہے، یا یہ نہیں کرنا تھا، اچھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو بھائی انسان تم بھی ہو، دماغ تمہارے پاس بھی ہے، تم نے غور بھی تو کرنا ہے، تم نے غور بھی کرنا ہے۔ تم یہ بات تو جانتے ہو کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کو ایزا نہیں دینی، اچھی بات کرنی، اتنا تو جانتے ہو۔ تو یہاں پر آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 18، اور دیکھو لوگوں کو حقیر نہ سمجھو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اور رکوع کی آخری آیت، اور ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرو اور بلند آواز سے لوگوں پر غالب آنے کی کوشش نہ کرو، یقیناً سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ آگے بڑھتے ہیں رکوع نمبر 3 کی جانب، جو کہ آیت نمبر 20 سے 30 پر مشتمل ہے کہ اللہ کی شان نہایت بلند و بالا ہے۔ آیت نمبر 20، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ظاہری اور باطنی عنایات کی انتہا کر دی ہے، لیکن کچھ احسان فراموش اللہ کے احکامات پر آباء و اجداد کے عقائد اور رسومات کو ترجیح دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 21، اور جب انہیں ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے تو نہایت ہٹ درمی سے اظہار کرتے ہیں کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی ہی کریں گے، جیسے وہ کرتے آئے ہیں ہم بھی وہی کریں گے۔ ٹھیک ہے، نیاز نظر کے حوالے سے میں ایک بات بولنا چاہوں گی یہاں پر، کہ چڑھاوے چڑھانا، ٹھیک ہے، تو اس میں اکثر میں سنتی ہوں جب پتہ بھی چل گیا کہ یہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، نہیں کرنا ہے آپ نے، تو کیا کہا جاتا ہے، ہم تو ویسے ہی بس کر دیتے ہیں، ہماری نیت وہ نہیں ہوتی، ہاں ہمارے وہ دادا کرتے تھے تو اس لیے ہم بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہم بھی کہیں نہ کہیں سن رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں ان کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا کوئی ہم ایسا کام تو نہیں کر رہے کہ دین میں جس کی اجازت نہ ہو۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 22، جو نیک بندے اپنا سر تسلیم اللہ کے احکام کے سامنے خم کر چکے ہیں، وہ عنقریب لازوال نعمتوں سے فیض یاب ہوں گے۔ آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کفر کے باعث رنجیدہ نہ ہو، وہ بہت جلد بدل پائیں گے اپنے اعمالوں کا، اور یہ عیش و آرام اور یہ مال بہت کم مدت کے لیے ہے۔ اگر آج وہ بہت زیادہ دولت میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ بہت کم مدت کے لیے ہے، اس کے بعد بہت سخت عذاب ہے جو ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 25 سے 27 تک، جس میں اللہ کریم کی شان بیان کی جا رہی ہے، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بلند شان کا تو یہ عالم ہے کہ اگر زمین کے تمام درخت، ٹھیک ہے، تمام درخت قلم بنا دیے جائیں، اور زمین پر موجود سمندروں جیسے 7 سمندر، ٹھیک ہے، صرف یہی زمینی ایک سمندر کی بات نہیں ہو رہی، اس کی جیسے مزید 7، اس کو ملا کر 7 سمندر سیاہی بنا دیے جائیں تو وہ قلم گھس جائیں گے اور سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے کلمات کا بیان مکمل نہ ہوگا۔ آیت نمبر 28، تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کسی ایک انسان کو زندہ کرنا، اور اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ آیت نمبر 30، اللہ کے سوا جس کسی کو بھی کوئی معبود سمجھ کر پکارتا ہے وہ محض دھوکہ اور سراب ہے، اور یقیناً اللہ ہی سب سے بلند و بالا اور عظمت والا ہے، بے شک اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری رکوع ہمارا سورت کا، اور رکوع نمبر 4 آیت نمبر 31 سے 34 تک ہے، یعنی 31 سے 34 تک، کہ آخرت کے دن سے، یوم حساب سے ڈرو۔ آیت نمبر 31، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ دریاؤں اور سمندر میں کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز ہزاروں ٹن وزنی سامان اٹھائے رواں دواں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں ہی ہے نا، سمندر کے اوپر وہ جہاز وزن کے ساتھ جا رہا ہے اور اپنا سفر مکمل بھی کرتا ہے، اپنی منزل پر بھی پہنچتا ہے۔ آیت نمبر 32، اور جب کبھی طوفان میں پھنس جائیں تو اللہ کو پکارتے ہیں خالص نیت سے، اور پھر شرک کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 33، اے لوگو ڈرو اس دن سے جب باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کام نہ آ سکے گا، یعنی
یوم حساب کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. آج بیٹا باپ کا بازو بنا ہے, ٹھیک ہے, اور باپ بیٹے کو دیکھ کر جوان ہو رہا ہے, کہتے ہیں نا اسے. تو وہ دن بھی آئے گا کہ جب نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا, نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا, اور اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے. کہیں تمہیں دنیا کی زندگی غافل نہ کر دے, اس کی رعنائیوں میں کھو مت جانا, کہیں شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں اس دھوکے میں نہ ڈال دے کہ وہ تو بہت غفور الرحیم ہے, اس کی رحمت تو بہت برستی ہے, اور اس کی رحمت کو یاد کرتے کرتے تم گناہ پر گناہ کیے جاؤ کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے. تو بلا شبہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, مگر اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے. یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جب وہ پکڑ پر آئے گا نا, تو پھر اس نے جو جو عذاب یا جہنم کے درجات تیار کیے ہیں وہ بھی یاد رکھو. اگر اللہ کی صرف رحمت ہوتی تو جنت اور جہنم کی بات نہیں کی جاتی, صرف جنت ہی بتائی جاتی کہ اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن اللہ معاف کرنے والا ہے, لیکن یہ تمام حساب و کتاب اللہ تعالیٰ نیتوں کی بنیاد پر کرے گا, اور اس کا معاملہ صرف اللہ ہی کو پتہ ہے. آیت نمبر 34 میں مزید بیان ہوا کہ 5 باتوں کا علم صرف اللہ ہی کو ہے, جس میں نمبر 1 پر قیامت کب واقعہ ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کوئی نہیں کہہ سکتے کہ بس قیامت جو ہے اس سن میں, اس صدی میں آئے گی یا اتنا عرصہ باقی ہے. نشانیاں بیان ضرور کی گئی ہیں, لیکن حتیٰ الامکان یہ نہیں بتایا گیا کہ اتنے عرصے میں قیامت لازمی آ جائے گی. ٹھیک ہے, اور نمبر 2 پر جو بات ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ بارش کب, کہاں اور کتنی نازل ہوگی. کتنی سے مطلب آپ پانی کا بھی حساب و کتاب شمار کر سکتے ہیں, اور کتنی بوندیں گریں گی اس کا بھی حساب و کتاب شمار کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ کتنا پانی, کتنا بوندیں کس طرح سے کتنے رقبے پر گریں. ٹھیک ہے, یہ صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے. اور پھر ماں کے رحم میں کیا ہے, یعنی لڑکا یا لڑکی, اب اس کے اوپر ہم کہیں گے کہ نہیں یہ تو اب پتہ چل جاتا ہے, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ تو ہم پتہ ہی چل جاتا ہے, کوئی تو 4 مہینے میں بھی بتا دیتا ہے. تو یہ دیکھ لیجئے گا, یہاں صرف لڑکا اور لڑکی کی بات نہیں ہے کہ وہ لڑکا نیک ہوگا یا بد ہوگا, ذہین ہوگا یا کن ذہن ہوگا, کتنا کامیاب ہوگا, کتنا ناکام ہوگا, کتنی عمر اس کی رہے گی, یہ سب اللہ ماں کے پیٹ میں ہی جانتا ہے. اس کے رحم میں جب ہوتا ہے نطفہ, اس وقت سے جانتا ہے. اور نمبر 4 پر ہے کہ کوئی انسان آنے والے دن میں کیا عمل کرے گا. ٹھیک ہے, یہ بات نہ میں جانتی ہوں, ہم سوچتے تھے ہم یہ کریں گے, ہم کل یہ لازمی کریں گے. جب تک اللہ کی مدد یا اللہ کا حکم نہ ہو ہم وہ کام نہیں کر سکتے. ہم وہ کام پوری تیاری بھی کر لیتے ہیں, اور پھر آخر میں پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے ابھی. ٹھیک ہے, پوری کی پوری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. تو یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا یہ صرف اللہ جانتا ہے. اور نمبر 5 پر ہے کہ کسی انسان کی موت کس جگہ آئے گی. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ اللہ ہی جاننے والا ہے, اور وہی ہے جو باخبر ہے. ہم کہتے ہیں کوئی سفر پہ گیا, اس کی موت وہاں آ گئی, اس طرح کے معاملات سے ہم بخوبی واقف ہیں. یہاں ہماری صورت مکمل ہوتی ہے اور ہم بڑھتے ہیں سورۃ السجدہ کی طرف. سورۃ السجدہ جو ہے مختصر سورت ہے اور 3 رکوع پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صورتوں میں سے ہے. ٹھیک ہے, جس کو مستند روایات میں ہم نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ اکثر کی بات کی, ہمیشہ کی بات نہیں کی, اکثر جمعے کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی قرات فرمایا کرتے تھے. رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 14 پر ہے, اور یہاں ہم دیکھیں گے کہ مومنانہ کردار اور مجرمانہ کردار کی وضاحت کس طرح سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. آیت نمبر 1 الف لام میم. آیت نمبر 2 قرآن بلا شبہ اللہ کا کلام ہے. آیت نمبر 3 اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے یہ تمام اہل مکہ تھے. ٹھیک ہے, اہل مکہ جو تھے, سلسلہ جو چلا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلا, ان کی اولادوں میں سے تھے یہ. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई नबी या रसूल नहीं आया, या उनके पास कोई किताब नहीं पहुंची। जब नबी या रसूल नहीं आया तो किताब भी नहीं आई। ठीक है, तो कुरान मजीद का जो नुज़ूल है उसका मकसद यही है कि जो इंसान है वो हिदायत पालें। अब यहाँ देख लीजिएगा, पिछली आयतों में हमने देखा कि अहले मक्का का अकीदा ये था कि खालिक और मालिक अल्लाह ही है, लेकिन बुत बनाए हुए थे खुश करने के लिए कि इनके आगे जब हम कुर्बानियाँ चढ़ाएंगे, उनके यहाँ तो ये भी रिवाज था कि सफ़र पर जाने से पहले बुतों के आगे खून बहा दें तो ये हमारी सिफारिश कर देंगे, या अल्लाह इस तरह से खुश हो जाएगा। ठीक है, खाना काबा को अल्लाह का घर मानते थे। ठीक है, इस बात से जो है एग्री थे कि वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था अल्लाह का घर, उसका तवाफ भी होता था, हज भी होता था, लेकिन उसी बैतुल्लाह में बुत भी नस्ब कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ अब हिदायत का जो वक्त था वो आ गया, और कुरान जो है इसका मकसद ही यही है कि इंसानों की हिदायत हो सके। आयत नंबर 4, अल्लाह ने कायनात 6 मराहिल में बनाई और इस कायनात का निज़ाम भी वही चला रहा है, और फरिश्तों के ज़रिए अपने जो फ़ैसले होते हैं उनकी तामील करता है, और वो फरिश्ते आसमान से ज़मीन की तरफ आते हैं और ज़मीन से ऊपर जाकर वापस जो हैं वो अपनी-अपनी रिपोर्ट्स जो है वो अल्लाह के हुज़ूर पेश करते हैं, और ये तमाम मामले का जो अरसा है वो 1 दिन है। अब इस 1 दिन को समझ लीजिएगा, ये अल्लाह ने अपना निज़ाम बताया और उसका एक दिन बताया जो कि दुनिया के आदाद शुमार के हिसाब से 1000 बरस है। ठीक है, याद रख लीजिएगा कि आसमानी एक दिन, अल्लाह का एक दिन हमारे 1000 दिन पर मुश्तमिल है। हम अपनी उम्र का हिसाब इसमें कर लीजिएगा। ठीक है, कि अल्लाह के एक दिन में हमारी उम्र कितनी होती है। जो हम अपनी उम्र लगाते हैं ना, एवरेज अगर हम लगाए तो 60 साल। ठीक है, तो वो 60 साल उस एक दिन में कहाँ फिक्स आ रहा है, इसका हिसाब लगाइएगा और फिर देखिएगा कि हमें अपनी जिंदगी के जो मामलात हैं वो किस तरह से पूरे करने हैं। हम 60 साल तक कौन जिंदा रहेगा ये कोई नहीं जानता। बच्चों की भी मौत हमने देखी है, जवानों की भी देखी है, और कोई ऐसा भी होता है जो उम्र दराज पाता है। ठीक है, तो हमने अपने मामलात को सीधा करके चलना है, हमारे पास वक्त कितना है ये कोई नहीं जानता। और आयत नंबर 6 में अल्लाह बयान करता है कि वो हर चीज का जानने वाला है, नियतों का जानने वाला है। आयत नंबर 7, और उसने जो भी चीज बनाई है वो बहुत बहुत उम्दा बनाई है, और उसकी तख्लीक में कहीं कोई नुक्स मौजूद नहीं है, कोई खराबी, कोई नाउजुबिल्ला कोई भी नुक्स उसमें मौजूद नहीं है। आयत नंबर 8, अल्लाह ने इंसान की तख्लीक की इब्तिदा गारे से की और फिर नुतफे से उसकी नस्ल को जारी रखा। आयत नंबर 9, उसके बाद उसके खाकी वजूद में अपनी रूह डालकर उसे अजमतों से सरफराज कर दिया। आयत नंबर 10, क्या ये लोग दोबारा जिंदा होने के बारे में शक में हैं? दरअसल वो अल्लाह के सामने हाजिर होकर अपने सया अमाल का हिसाब देना ही नहीं चाहते। उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छे से जान लें कि उन्हें सया अमाल की, उनके इन करतूतों की सजा मिलकर रहेगी। और यहाँ हमारा रुकू मुकम्मल होता है और हम बढ़ते हैं अपने दूसरे रुकू की तरफ, जो कि आयत नंबर 12 से आयत नंबर 22 पर मुश्तमिल है। और यहाँ अल्लाह फरमाता है इस रुकू में कि मोमिन और फासिक बराबर नहीं हो सकते। आयत नंबर 12, रोज़े क़यामत मुजरिम अल्लाह के सामने घुटनों के बल गिरे हुए फरियाद करेंगे कि हमें दोबारा दुनिया में भेजकर इस्लाह का मौका दें। ठीक है, अब जब हकीकत सामने आ जाएगी तो वो घुटनों पर गिरकर इल्तिजा करेंगे। आयत नंबर 13, और उनकी ये इल्तिजा रद्द कर दी जाएगी। आयत नंबर 14, बस तुम हमेशगी का अजाब चखो और अपने इन करतूतों के सबब जो तुम करते रहे हो। आयत नंबर 15, नेक बंदों का मामला उसके बरक्स होगा। वो बंदे जो अल्लाह के अहकाम अमल की नीयत से सुनते हैं। ठीक है, अल्लाह के अहकाम, अब जैसे हम कुरान को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो यहाँ पर जो जो चीजें आती जा रही हैं और जिन चीजों का, जिन बातों का हमें इल्म नहीं था उनका भी होता जा रहा है ना।
اور ہم اس کے اوپر اپنے آپ کو بھی رکھ رہے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوتی ہے. تو ہمارا جو سننا ہے وہ اس قرآن کے اوپر عمل کرنے کی نیت سے سننا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تکبر نہیں کرتے اور راتوں کو بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوتے ہیں, تو اللہ جنت میں انہیں ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا جن کا دنیا میں تصور کرنا ممکن ہی نہیں. آیت نمبر 18, اللہ کی نگاہ میں فاسق اور مومن ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. 19 آیت میں دیکھیے گا کہ نیک اعمال کرنے والوں کی جو ابتدائی مہمان نوازی ہے ان کے لیے باغات تیار کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, نیک اعمال والوں کی ابتدائی مہمان نوازی کے بھی انتظامات ہیں, اور جو نعمتیں اہل جنت کو دی جائیں گی, مہیا کی جائیں گی, ان کے متعلق تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے, کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. آیت نمبر 20, اور نافرمانوں کا ٹھکانہ آگ ہے جس میں وہ چاہ کر بھی نہیں نکل پائیں گے, وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. آیت نمبر 21, اللہ فاسقوں پر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ وہ لرز جائیں اور توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں. چھوٹی چھوٹے نقصان, چھوٹی چھوٹی مشکلیں, چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے کبھی بیماری کی صورت میں کہ وہ پلٹ کر آ جائیں. لیکن جب وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر یقیناً ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے جو اللہ نے تیار کیا ہوا ہے. آیت نمبر 22, ایسے لوگ واقعی ظالم ہیں جو قرآن کی یاد دہانیوں میں سے کوئی سبق حاصل نہ کریں. اللہ ان مجرموں سے انتقام لے گا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے رکو نمبر 3 کی طرف, جو کہ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 30 پر مشتمل ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کتاب عطا فرمائی. آیت نمبر 24, ان میں سے کچھ سعادت مندوں کو امامت کے منصب پر بھی فائز کیا, اور یہ منصب انہیں اس لیے ملا کہ انہوں نے صبر کی روش اختیار کی. آیت نمبر 25, اور ان کے درمیان ہونے والے اختلاف کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت خود کرے گا. اب یہاں دیکھ لیجئے گا کہ ان کے بنی اسرائیل کے معاملات میں جو بھی ہوئی, اب 12 قبیلے تھے, ٹھیک ہے, سب نے اپنی اپنی رائے اختیار کی, کوئی صحیح راستے پر جمع رہا, کسی نے تبدیلی کر دی. جو بھی معاملات ہوئے, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کا جو بھی اختلاف انہوں نے آپس میں کیا اس کا تو حساب ہو جائے گا, روز قیامت وہ اللہ کر لے گا. لیکن ان میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض کو امامت کا منصب بھی عطا کیا کیونکہ انہوں نے صبر کی روش اختیار کی. ان آیاتوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہم جب پوری دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا پورا تذکرہ اللہ نے لکھا اور اس بات کو بتایا بھی کہ انہوں نے جو ہے دین میں اپنی مرضی چلائی, احکامات میں اپنی مرضی کی, اور پھر عذاب بھی دیا گیا. اب جو بھی معاملہ ہے, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان کا جو اختلاف تھا اس کا فیصلہ میں روز قیامت خود کر لوں گا. ٹھیک ہے, جو انہوں نے کیا, صبر کی روش اختیار کی, جو انہوں نے اچھے اعمال کیے, اس کے نتیجے میں ان کو امامت بھی دی, اونچے منصب بھی عطا فرمائے. تو ہمارا کیا ادھر وہ نکلتا ہے کہ ہم اس پر کیا غور کریں کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے کسی دوسرے کے جو بھی خیالات ہیں ان کو تبصرہ نہیں بنانا, اس کے اوپر تم نے یہ کر دیا, تم نے یہ نہیں کیا, میں یہ کرتا ہوں. آپ نے سیدھے راستے کو اختیار کرنا ہے, اس پر جمے رہنا ہے. آپ دوسرے کو کہیں پر بھی یہ نہیں بول سکتے کہ آپ نے یہ نہیں کیا, آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ہاں دعوت دینی ہے وہ بات الگ ہے, جیسے میں یہاں پر آپ کو بتا رہی ہوں, بیان کر رہی ہوں, لیکن اگر کوئی پھر بھی اپنے کہتے نہیں میں یہاں پر صحیح ہوں, تو کچھ معاملات جو ہیں وہ صرف اللہ ہی دیکھے گا. ہمیں وہ والے کام نہیں کرنے, ججمنٹ والے کام نہیں کرنے, کچھ معاملات اللہ ہی نے دیکھنے. ہمارا کام صرف صحیح بات کو بتانا ہے, عمل کرنے والا, اس کے اوپر جمے رہنے والا, جو سننے والا ہوگا وہ خود ہوگا, اس سے ہی جواب طلب کیا جائے گا, وہ جواب اللہ ہی طلب کرے گا. آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 25, آیت نمبر 26. اب اس آیت میں دیکھیے گا کہ مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کا آنا جانا قوم سمود کی جو تباہ شدہ بستیاں تھیں ان کے پاس سے ہوتا رہتا ہے.
یعنی وہ تجارت کے لیے جب ملک شام کو جاتے ہیں تو راستے میں وہ ان بستیوں کو بھی دیکھتے ہیں، ان کی کھنڈرات کو بھی دیکھتے ہیں، تو کیا انہیں اس سے بھی ہدایت نہیں ملتی؟ یہاں پر آیات میں سن رہے ہیں، اب وہ بستیوں کو جانتے بھی ہیں کہ یہ بستیاں اس طرح سے نیست و نابود ہو گئی تھی، عذاب کا شکار ہو گئی تھی، پھر بھی وہ معجزہ مانگتے ہیں نا آ کر بار بار دکھاؤ. تو دکھانے کے لیے تو اللہ نے آج بھی، اگر ہم میں سے بھی کوئی چاہے تو ہم بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی وہاں نہیں گیا، کوئی ایسا بھی ہے نا جو نہیں گیا ہوگا، تو بارش تمہارے اوپر برستی ہے. ٹھیک ہے. بارش آئی، ہریالی آئی، اس سے تم نے بھی فائدہ اٹھایا، کھیت کھلیان ہوئے، غذا کا بھی بندوبست ہو گیا، تمہارے جو جانور مویشی ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچا. یہ بھی تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہی نشانی ہے نا. تو ہدایت پانے والا جو ہے وہ نشانیوں کے لیے انتظار نہیں کرتا، اس کے سامنے موجود ہوتی ہیں. اور پھر یہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آخرت کے دن پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ تم خود کفر پر جمے ہو. ٹھیک ہے. کفر پر رہتے ہوئے تم آخرت کے دن پر کیسے ایمان لا سکتے ہو؟ آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانا صرف یہی نہیں ہے کہ ہاں قیامت آئے گی، حساب لیا جائے گا. بات تو یہ ہے نا کہ اس دن جو ہونے والا ہے اس کے اوپر یقین رکھتے ہو، جنت کو جانتے ہو، جہنم کو جانتے ہو، جو پڑھا ہے، جو بتایا ہے اس کو سمجھ لیا تم نے. تو تم کیا طلب کرنا چاہتے ہو؟ تم جنت طلب کرنا چاہتے ہو تو اپنی جو روش ہے اس کو بھی سیدھا کرنا ہوگا. کفر پر جمے رہ کر تم کیسے آخرت کے دن پر ایمان لا سکتے ہو؟ یعنی کہ تمہیں یقین ہی نہیں ہے کہ تمہیں جنت یا جہنم میں سے کوئی درجہ دیا جائے گا. جب تم جنت کے طلبگار بنو گے، جب تم کفر سے ہٹو گے، تم شرک سے ہٹو گے، تم نافرمانی سے ہٹو گے، تبھی تو تمہارا فائدہ ہے نا کہ آخرت کے دن پر ایمان لانا. اور آخرت کو یاد رکھنا ہی مومن کی جو ہے ایک نشانی ہے، کیونکہ یہ بہت بہت پاورفل چیز ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائے. اور ابھی فی الحال جو مہلت دی جا رہی ہے یہاں پر، یہ مشرکین کو جو مہلت دی جا رہی ہے، ایک وقت دیا ہوا ہے، اس میں اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں اور حق کا راستہ چن لیتے ہیں تو کچھ ان کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے. اور اگر نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض فرما لیجئے، ان سے کنارہ کشی فرما لیجئے، ان کی بات نہ سنیں. یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی انتظار کر لیجئے. یہاں ہماری صورت مکمل ہوتی ہے اور ہم بڑھتے ہیں سورۃ الاحزاب کی جانب. ٹائم ہمارا تھوڑا سا لگے گا اور 10 منٹ اوپر جا سکتے ہیں. یہاں پر توجہ بنائی رکھیے گا کیونکہ یہ مختصر سے 3 رکوع ہیں. سورۃ الاحزاب جو ہے 5 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس کے ابتدائی پہلے رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ 2 شریعت کے احکام ہیں جن کے اوپر سختی سے عمل کرنے کا حکم ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک منہ بولے بیٹے کے لیے پالک بیٹے کی قانونی اور شرعی حیثیت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو 2 رکوع ہیں، ہمارا دوسرا رکوع، اس میں غزوہ احزاب کا ذکر ملتا ہے. اب یہاں دیکھیے گا کہ ہم بڑھتے ہیں اپنے رکوع نمبر 1 کی طرف، جو کہ آیت نمبر 1 سے 8 تک مشتمل ہے. اور یہاں دیکھیں گے کہ پہلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلالی اسلوب میں تلقین کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکام شریعت پر ڈٹے رہیں. ٹھیک ہے. احکام شریعت پر ڈٹے رہیں. اب یہاں دیکھ لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ انہوں نے جو ہے ہر چیز کو اپنی ذات کے اوپر عمل کر کے لوگوں کو دکھایا. ٹھیک ہے. وہ ہمیشہ ڈٹے رہے. اور یہاں یہ جو بات کی جا رہی ہے ایک طرح سے اس احکام کی اہمیت کو بھی بتایا جا رہا ہے. اور دوسرا جو ایک انسانی مزاج کے تحت اگر آس پاس اس بات کا بہت زور ہو اور اس بات کو ایک دم ریجیکٹ کر دیا جائے تو پھر کیا ری ایکشن لوگوں کا آتا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر رہا ہے. یہاں دیکھیں گے 1 سے 3 تک کہ کفار اور منافقین کے دباؤ کو ہرگز قبول نہ کریں. اور آیت نمبر 2 میں بھی اسی بات کو دوبارہ دہرایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے اس ہدایت پر عمل کریں جو آپ پر وحی کی گئی ہے.
اور کفار اور منافقین کو نظر انداز کر دیجیے۔ آیت نمبر 4 میں یہاں پہلا سخت حکم جو ہے وہ زہار کا آ رہا ہے، اور زہار کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے گا کہ عرب کے دور جاہلیت میں ایک اصطلاح ہے، ٹھیک ہے، مطلب بولنا ایک رواج جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک جملے کی ایک لفظ کی صورت میں ایک رواج تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہو کر یوں کہہ دے کہ اب تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہے، تو وہ اس کو طلاق کے معنوں میں لیا جاتا تھا، طلاق میں شمار کیا جاتا تھا، اور اس کی بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ زہار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ماں تو صرف وہی ہے کہ جس نے اسے جنم دیا۔ اپنی بیوی کو ماں کہہ دینے سے تمہاری طلاق نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو روک دیا کہ اس طرح کے الفاظ ادا نہیں کرنے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر معاملہ اس حد تک پہنچے کہ نہیں ساتھ رہ سکتے تو سیدھا سیدھا طلاق دینا ہے، اور جو ہے طریقے سے علیحدگی لینی ہے، اس طرح کے الفاظوں کا استعمال نہیں کرنا۔ اور آیت نمبر 5 میں جو دوسرا سخت حکم تھا وہ یہ کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، منہ بولے بیٹے کی، لے پالک بیٹے کی جو حیثیت ہے وہ آپ کے اصل بیٹے جیسی نہیں ہو سکتی، اور ہر فرد کو یعنی جو بیٹا لیا گیا تھا اس کو اس کے اصل والد کی طرف ہی منسوب کرنا ہے، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جس نے لیا اور وہ اپنا نام دے دے، اور اس میں بڑی حکمت ہے۔ اور اگر والد کا نام معلوم نہ ہو، کوئی ایسا آپ کے پاس بچہ پہنچتا ہے کہ جس کے ماں باپ کو آپ نہ جانتے ہوں، تو دینی اعتبار سے وہ آپ کا بھائی مانا جائے گا۔ آیت نمبر 6 تمام اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی جانوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر کریں اور سب سے بڑھ کر محبوب رکھیں، اور ازواج مطہرات مومنوں کے لیے ماں ہونے کا تقدس رکھتی ہیں، ماں کے درجے پر ہے۔ آیت نمبر 7 میں دیکھیے گا کہ اس میں میثاق النبیین کا ذکر ملتا ہے، وہ عہد جو ارواح میں لیا گیا، ارواح سے لیا گیا، انبیاء کرام کی ارواح سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں حق پر جمے رہنے کا عہد لیا تھا۔ آیت نمبر 8 میں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں دیکھیں آیت نمبر 8 سے ایک دم موضوع بدلتا ہے، اور امہات المومنین کا جو ذکر یہاں شروع ہوا اس کو ہم رکوع نمبر 4 میں دیکھیں گے کہ وہ وہاں دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ اب رکوع نمبر 2 اور 3 میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ نمبر 3 میں مومنوں کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے، وہ 5 ہجری میں ہوا، ٹھیک ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ یہ جو صورت ہے یہ 5 ہجری میں ہی نازل ہوئی۔ اور اس میں دیکھیے گا کہ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا پس منظر بتا دوں کہ یہاں مدینے سے نکلنے والے یہودی قبیلہ بنو نذیر کے سرداروں نے کیا اس چیز کو برداشت نہیں کیا، جو مدینے سے نکل کر خیبر میں رہائش پذیر ہو گئے تھے، تو انہوں نے اس غزوے کی، اس جنگ کی جو ہے منصوبہ بندی کی، اور اس میں تمام اہل عرب کے مشرکین کو، بہت سے قبائل کو جمع کیا سازش کے تحت کہ سب جو ہے مسلمانوں کے اوپر جو ہے حملہ کر دیں، اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی اس لگ بھگ 3,000 تھی، لیکن اس میں منافقین بھی شامل تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو سلسلہ ہوا وہ جو مشرکین اور تمام قبائل تھے ان کی تعداد تقریباً 10,000 کے لگ بھگ تھی، ٹھیک ہے، وہ 10,000 ہے، اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 جس میں منافقین بھی شامل تھے۔ اب یہاں پر ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 9 سے، دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ غزوہ احزاب کے دوران 10,000 کفار نے آ کر مدینہ کی چھوٹی سی بستی کو گھیر لیا تھا۔ آیت نمبر 10 محسوس ایسا ہوتا تھا کہ بستی والوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس صورتحال میں اہل مدینہ میں تھے، کیونکہ اتنے زیادہ لوگ باہر ہیں اور
معاملہ ایسا تھا کہ موسم کی جو مدد پہنچی تھی اور یہ سختی جو آزمائش تھی یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی ایک حکمت تھی کہ اس پر کیا ہوا آیت نمبر 12 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر منافقانہ طرز عملی کھل کر سامنے آ گیا. جب یہ سختیاں سامنے دیکھی تو منافق جو تھے جو چھپے ہوئے بیٹھے تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے. تو منافقین نے کہا کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹا وعدہ کیا تھا. آیت نمبر 13 ہمیں روم، ایران اور یمن پر فتح کے خواب دکھائے گئے تھے، یعنی یہ بیان کیا گیا تھا، لیکن آج تو وہ معاملہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے اپنی ضرورتوں کے تحت بھی باہر نہیں نکل سکتے، ہم اپنی رفع حاجت کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. اب یہ منافقین جو تھے وہ اس طرح سے کھل کر سامنے آ گئے نا، ایک پریشر ان کے اوپر بن گیا، ان کو جان کے لالے پڑ گئے. آیت نمبر 14 میں بتایا جا رہا ہے کہ ان باتوں کا مقصد مسلمانوں کو مایوس کرنا اور ان کے حوصلے پست کرنا تھا. آیت نمبر 15 انہوں نے نہ صرف خود بزدلی دکھائی بلکہ دوسروں کو بھی محاذ جنگ پر جانے سے روکا. جو ذرا کمزور پڑے ان کو روکنے کی پوری کوششوں میں وہ لگے رہے. آیت نمبر 16 کیا گھروں میں رہ کر موت سے محفوظ ہو گئے یا گھر میں رہ کر چھپ گئے تو کیا انہیں وہاں موت نہیں آئے گی؟ آیت نمبر 18 میں دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ وہ خوب جانتا ہے ایسے لوگوں کو جو دکھاوے کے لیے جنگ میں شامل ہوئے ہیں، یعنی منافق ان کو بہت اچھے سے جانتا ہے. آیت نمبر 19 جہاد کی خبر سنتے ہی ان کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. آیت نمبر 20 جنگ کی دہشت ان کے اعصاب پر اس طرح سے سوار ہو گئی ہے کہ وہ اس کے خوف سے باہر ہی نہیں آ گئے، یعنی محاصرہ ختم ہونے کے بعد بھی ان کو یہ ڈر لاحق تھا کہ کہیں وہ جو مکہ کے سردار تھے وہ کہیں چھپ کر تو نہیں بیٹھے ہوئے، کہیں وہ صرف دکھاوے کے لیے تو سامنے سے نہیں چلے گئے، وہ اتنے کچھ ڈرے ہوئے تھے. تو اللہ تعالی ہمیں منافقانہ طرز عمل سے محفوظ رکھے، آمین. ہم بڑھتے ہیں رکو نمبر 3 کی جانب. آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 27 پر مشتمل ہے اور یہاں پر ہم دیکھیں گے مومنوں کا کیا طرز عمل رہا. آیت نمبر 21 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت مومنوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. تو یہاں پر دیکھیں گے کہ ایسے مومن جو اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح چاہتے ہیں وہ کیا دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح کے معاملات، چاہے وہ رشتوں کے معاملات ہوں، چاہے وہ جنگ کے معاملات ہوں، چاہے وہ کاروبار کے معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ایک بہترین نمونے کے طور پر مومنین کے لیے پیش کی ہے. آیت نمبر 22 غزوہ احزاب میں جب مومنوں نے کفار کے لشکر دیکھے تو پکار اٹھے کہ انہی آزمائشوں کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا. اب یہاں دیکھیے گا مومن کا طرز عمل اور منافق کا، وہاں وہ ڈر گئے کہ ہمیں تو فتح کے خواب دکھائے تھے کہ ہم روم پر جائیں گے، ایران پر جائیں گے اور یہاں تو یہ مسئلہ ہے، لیکن مومن نے کیا کہا کہ یہ وہی آزمائش ہے کہ جس کا ذکر ہمیں اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا ہم سے. آیت نمبر 23 انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ کفار کو خندق عبور کرنے سے روکے رکھا. جو خندق حفاظت کے لیے ایک طرف مدینے کی جو خطہ تھا وہ 3 اطراف سے اللہ کی طرف سے ہی محفوظ تھا، ٹھیک ہے، لیکن جو ایک حصہ تھا اس کو جو ہے محفوظ کرنے کے لیے وہاں پر خندق کھودی گئی تھی. تو کیا ہوا کہ مومنوں نے کفار کو خندق عبور کرنے سے روکا بھی اور اس دوران چند صحابہ کرام نے جام شہادت بھی نوش کیا، اور جو باقی رہ گئے تھے وہ بھی یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے بے چین تھے کہ ہماری جان بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان، ہم کسی طرح سے کام آ جائیں. وہ پیچھے نہیں ہٹے. آیت نمبر 24 اللہ نے اس سرفروشی کا بھرپور بدلہ عطا کرے گا، یعنی جنت میں جو مقام ہے اللہ نے وہ رکھا ہوا ہے. اور یہاں پر دونوں کو بیان کر دیا کہ جو لوگ منافق تھے وہ کس طرح کھل کر سامنے آئے اور جو مومن تھے وہ کس طرح سے سامنے آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا انعامات رکھے ہوئے ہیں. آیت نمبر 25 کفار کے لشکروں کو ذلت آمیز شکست ہوئی
وہ مایوسی اور حسرت کے ساتھ لوٹ گئے۔ آیت نمبر 26، یہود کے قبیلے بنو قریظہ نے میثاق مدینہ کو توڑ کر کفار کے لشکروں سے جو کٹ جوڑ کرنے کی کوشش کی تھی وہ بھی بدترین ذلت سے دوچار ہوئے، اور کیا ہوا کہ وہ کچھ قیدی بن گئے، کچھ قتل ہو گئے، ان کی تمام جو ملکیت تھی وہ مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو مل گئی۔ اب آیت نمبر 27 ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اس انعام کا بھی ذکر کرتا ہے، غنیمت طور پر انہیں ملا جو زمین ملی، اور آگے ذکر کرتا ہے کہ اور بھی بہت ساری فتوحات ہیں جو ایسی زمینیں جن پر ابھی آپ نے قدم بھی نہیں رکھا، اور اس کے 1 سال بعد ہی بیت رضوان کا واقعہ ہوا، صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا، اور پھر اس کے بعد مسلمان کی فتوحات کا ایک طویل سلسلہ تھا جو شروع ہو گیا۔ یہاں ہمارا پارہ مکمل ہوتا ہے، تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا، اس کے لیے معذرت۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔